والی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی آزمائشوں سے گزرے، اور وہ آزمائشیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت کی خاطر ہی برداشت کیں۔ آپ کا پہلا امتحان تو وہ تھا کہ جب جد الانبیاء ہونے کے ناطے اللہ رب العزت نے آپ کو عشق و محبت اور امتحان و آزمائش میں مبتلا کیا، اور نمرود کی بھڑکائی ہوئی آگ میں آپ کو کودنا پڑا، اور اس کی طرف کسی شاعر نے کیا خوب اشارہ کیا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اور پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں چلے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت آگ کو حکم دیتا ہے یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ سورہ انبیاء اس کی آیت نمبر 29 میں فرمایا کہ ہم نے فرمایا کہ اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سراپا سلامتی والی بن جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دوسرا امتحان عشق و محبت کا امتحان ہے کہ جب ابھی بیٹا شیر خوار ہے، حکم ہوتا ہے کہ اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹے کو لک و دک صحرا میں بے آباد ویرانے میں لے کر چھوڑ آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ کو اور اپنے اس معصوم سے بچے کو اٹھا کر انہیں لک و دک صحرا میں چھوڑ آتے ہیں۔ قرآن مجید سورہ ابراہیم اس کی آیت نمبر 37 میں ارشاد فرماتا ہے انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، بے شک میں نے اپنی اولاد اسماعیل کو مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسا دیا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کام کیوں کیا؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر یہ وہ سارا کچھ کیا۔ یہاں سے یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ ابھی کعبۃ اللہ کی تعمیر عمل میں نہ آئی تھی، لیکن چشم افلاک اس بات کا نظارہ کر رہی تھی کہ یہاں جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا ہے، اسی کے قریب کعبۃ اللہ دوبارہ آباد ہوگا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ باپ راج تھا تو بیٹا مزدور کی حیثیت سے کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کام مکمل کیا تو دل کی گہرائیوں سے دعا نکلی کہ اے باری تعالیٰ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو ہماری نسل میں کر دے۔ اب تیسرا امتحان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی اکلوتی اولاد یعنی حضرت فرزند اسماعیل جو ہیں جن کو بڑے ناز و نام میں پالا ہے، ان کے ذبح کرنے کا، ان کے قربان کرنے کا اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے۔ آپ اپنے بیٹے سے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو سورہ الصافات اس کی آیت نمبر 102 میں بیان کیا۔ فرمایا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، پس تم بھی غور کر لو تمہارا کیا خیال ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بلا تردد عرض کیا اور فرمایا کہ اے میرے باپ پھر دیر کیا ہے، جو کچھ آپ کو حکم ہوا ہے کر ڈالیے۔ یہ وہ فرزند ہے کہ جس نے باپ کی اس خواہش پر کہا کہ رب کا حکم ہے تو پھر کر ڈالیے، جہاں تک میرا تعلق ہے آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ وہ مقام ہے آپ کا جس کی طرف علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اشارہ کیا اور کہا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اور پھر یہ ہے کہ جب ذبح عظیم یہ کر دیا تو رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے اسے باقی رکھا۔ سورہ صافات اس کی آیت نمبر 105 میں ارشاد ہوتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم
قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ پھر جب دونوں نے اللہ کا حکم مان لیا اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ماتھے کے بل لٹایا اور ہم نے ان کو ندا دی، اے ابراہیم علیہ السلام کیا خوب تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو یوں ہی بدلہ دیتے ہیں۔ پھر سورہ الصافات کی آیت نمبر 108 میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب یہ قربانی اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ رب العزت نے اسے ذبح عظیم قرار دیا، اور سورہ الصافات میں ارشاد ہوا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ایک عظیم قربانی کو ان کا فدیہ بنا دیا، اور ہم نے ان کے آنے کے بعد آنے والوں میں ان کے ذکر خیر کو یوں باقی رکھا۔ تو یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کی یاد ہے۔ ہر سال اس یاد کی تجدید کا حکم امت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شریعت مطہرہ میں دیا گیا ہے، اور اسے شریعت محمدی کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ ہمیں سنت ابراہیمی کو اللہ رب العزت صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔